الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں سب پر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز میں سب پر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی رضی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدحات سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر نظم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم و بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 14 اگست یوم آزادی پاکستان میں پوری قوم اور ملت ملک پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہی ہے. زندہ قوم ہمیشہ اپنے شعار اپنی پہچان و سلامت رکھتی ہے. اگر کسی انسان کا دماغی توازن بگڑ جائے وہ اپنی پہچان بھول جاتے کہ میں کون ہوں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلندر اسلام کوٹی آپ نے ارشاد فرمایا سی کہ اسی طرح قوم کی تاریخ قوم کا حافظہ ہوتی ہے. جڑی قوم اپنی تاریخ بھول جاوے وہ قوم اس طرح سمجھو کہ اپنی پہچان کو بھول گئی. اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کے حوالے تاکہ ملت نوجوان کو خبر ہو کہ اصل پاکستان کیوں حاصل کیتا وہ کیڑے محرکات سن جنہاں دی وجہ تو پاکستان مارد وجود آیا.
قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا سی کہ پاکستان کدوں بنے گا، تو آپ نے فرمایا کہ بر صغیر کے اندر جس دن پہلے مسلمان نے قدم رکھا سی پاکستان ادو ہی بن گیا سی۔ گرامی قدر حضرات، صدیوں تک بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہندو اور مسلم دونوں قومیں کٹھیاں آباد رہی ہیں۔ مسلمانوں نے بر صغیر سے کئی سو سال تک حکومت بھی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اعزاز بھی عطا فرمایا کہ انہوں نے بر صغیر کی حکومت بھی کی تھی، اسلام کا نظام بھی نافذ کیا تھا، مگر سنیے نسبت اور بدقسمتی کہ اہل اسلام کو اقتدار بھی لے لیا گیا اور انہوں نے بر صغیر کے اندر ایک نیچ قوم بنا دیتا گیا، اچھوت بنا دیتا گیا۔ ہندو مسلمانوں نافاق سمجھدا سی۔ گرامی قدر حضرات، پاکستان کوئی 14 اگست 1947 میں ہی وجود چ نہیں آیا۔ یہ بنیاداں اور یہ نظریات جڑے قائم کیتے کہ وہ کئی صدیاں پہلے ہو گئے، اور میں ذاتی طور سے سمجھنا کہ جب کونین والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ تک آئے، حضور علیہ السلام نے مدینہ کے بعد ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کے دن دو قومی نظریہ میرے آقا علیہ السلام نے کائنات یہ مسلط فرما دیتا کہ دس دیتا کہ کائنات اندر ان دو قوموں مشرق اور مسلمان کدے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب رسول عربی کو حکم ہوا کہ فرما دو لکم دینکم ولی دین، تہاڈا دین تہاڈے نال تے ساڈا دین ساڈے نال۔ ہی دو قومی نظریے کی بنیاد سی۔ کافروں کو کہہ دیتا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہے کہ کافروں کو کہہ دیتا گیا کہ تہاڈا دین تہاڈے نال تے ساڈا دین ساڈے نال۔ اور اگر بر صغیر کے اندر اسی دو قومی نظریے دی یا نظریہ پاکستان کی بنیاد دیکھیے تو 12ویں صدی کے اندر جب مغل شہنشاہ اکبر نے مندر تے مسجد نو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں نے یہ اصل دینے کی کوشش کی گئی کہ رام تے رحیم ایک کوئی ذات ہے۔ مندر اور مسجد یہ فرق بٹھا دیتا گیا، مسلمانوں کی حلال چیزوں کو حرام قرار دیتا گیا، اور یہ نعرہ بلند کیتا جانے کہ ہندو تے مسلمان بھائی بھائی۔ اس ویلے اللہ رب العزت نے قبر قلندر کو ہمت عطا فرمائی کہ امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت امام مجدد رسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے۔ آپ نے اس یک قومی نظریت کے مطلب پاس کر کے رکھ دیتا اور دسیا کہ نا ہندو علیحدہ قوم ہے کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے، انہاں دی تہذیب و تمدن علیحدہ، انہاں کا مذہب علیحدہ، انہاں دی نظریات علیحدہ، انہاں دی عبادات علیحدہ، انہاں دی معاشرت علیحدہ۔ پھر یہ دو قوماں ایک ملک کے چکٹھیاں کیویں رہ سکتی ہیں؟ گرامی قدر حضرات، مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکبر بادشاہ کے دور کے اندر وہ یک قومی نظریے جب پاس کر کے توڑیا، کائنات میں وہ بھی
منظر دیکھیا کہ 12ویں صدی کے بعد جو 14ویں صدی آئی ہندوؤں نے دیکھا کہ انگریز کا تسلط بر صغیر تو ختم ہو رہے کہ ہوئے نا کہ چال بازی کر کے سازش کر کے مسلمانوں سے زینہ میں اختیار ڈال دیتا جاوے کہ مسلمان ہندو بھائی بھائی نے تاکہ انگریز بر صغیر کو چھوڑ کے چلا جاوے اور مسلمان پہلے انگریز کا غلام سی پھر ہندو کا غلام بن جائے یعنی کہ مسلمان واسطے آزادی نہیں یہ آقا تبدیل ہو جائے کدے ہندو کدے انگریز مسلمان ہمیشہ غلامی کی زندگی گزارے مگر اس دور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ دور اندیش کچھ عقل مند بیدار مغز لوگ پیدا فرمائے جڑے ہندو کی سازش کو سمجھ گئے کہ ہندو چاہتا ہے کہ یک قومی نظریہ ایک قوم کا نظریہ پیش کیتا جاوے کہ ہندو تے مسلمان ایک ہی قوم ہے لوگوں نے آخیا گیا کہ آوے کو ہندو دے خون کا رنگ بھی سرخ ہے تے مسلمان دے خون کا رنگ بھی سرخ ہے اس بات تے مسلمان تے ہندو بھائی بھائی نے گرامی قدر حضرات مسلمان کو جب ذکر غلامی کے بعد توڑ دیتا گیا اس ویلے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اس ویلے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی گئی اس سوال پوچھا گیا قوم کو لوگ کہ مسلمان سے ایک خدا کی عبادت کر رہے ہندو بے شمار خدا کی پوجا کر رہے مسلمان سے ایک قرآن کی تعلیم پہ عمل کر رہے ہندو گاندھی کے نہرو کے خیالات پیروکار آخیا گیا کہ مسلمان ایک نبی نو منن والا انہاں نے اپنے کئی اپنے پیشوا بنا دے انہاں دا دین علیحدہ انہاں دا مذہب علیحدہ انہاں دے عقائد علیحدہ انہاں دے عقائد علیحدہ پھر دو قوماں ایک ہی میں ہو سکتی ہیں کہ مسلمان کے خلاف جب سازش کی گئی اس ویلے کدے شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ کدے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ کدے حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کدے اور مسلمانوں کے مظلوم کہ بہت بڑا رہنما جنہوں کالے پانی کی سزا 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے سلسلے دیتی گئی جنہاں آج مسلمانوں کے ذہن میں خیال بھی نہیں کدے آیا وہ ہیرو مسلمانوں کا جنہوں آج بھی ملت نوجوانوں کا نام بھی یاد نہیں حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ سادہ مجاہد اسلام اور پھر قائد اعظم محمد علی جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر سید محمد جواب علی شاہ صاحب علی کو سیدہ کا تاجدار حضرت مولانا محمد بخش مصطفی رحمۃ اللہ علیہ پیر آف امان کے شریف گرامی قدر حضرات پیر آف چورا شریف یہ بڑے بڑے نام سن جنہوں نے اس دور کے اندر قوم کو بیدار کیتا قوم نے جگایا کہ اکھیا کہ آج تو ہم اسلام کا اصل پیغام سنائیے جنہاں 1500 سال پہلے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا پڑھیے قرآن سبحان اللہ گرامی قدر آج 14 اگست کے حوالہ میں ہماری زمین کو تھوڑی دستک بھی دینا چاہنا آج ساری ملت نوجوانوں بھول گیا کہ نظریہ پاکستان کی آج پھر مسلمان کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں کہ سارا خون ایک ہی رنگ ایک کیا جا رہے کہ وہ بھی انسان کے اسی بھی انسان بعد مذہبانوں کے مسلمانوں نے بھائی بھائی قرار دیتا جاؤں دیا سازشاں کی دیا جا رہے ہیں تو آئیے اسی لوٹ جائے لوگ کہتے ہیں کہ لکیر دا فقیر نہیں بڑی دا پر میں کہنا کہ بچت انہوں نے ہوگی جڑے محمد دی عشق دی لکیر دے فقیر بنا جانے یہ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے سن جوتی نمی لگ کے پایا جے کپڑے بھی نمی لے آجے دکان بھی نمی تے مکان بھی نوا بنا لیا جے پر دین محمد پرانا جے رکھے آجے دین پرانا جے رکھے آجے اور اسی آج
بھی پرانے دین وال لوٹ جائیے. اور جڑا 1500 سال پہلے عرب دی دھرتی تے تشریف لے آیا اج بھی مسلمان اپنے زوال تو عروج وال جا سکدے. اسی کدے واپس لوٹ جائیے اپنی تاریخ وال. گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے فرمایا ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فرمایا جڑا اسلام کو چھوڑ کے غیر دین وال ٹر پوے پروردگار نے ارشاد فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فرمایا کہ قبول کر لے غیر دین کو. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرمایا وہ آخرت وچ گھاٹے دا سودا پہ کر دے. وہ گھاٹے دا سودا پہ کر دے. آئی دو قومیں دی نظریے دی بنیاد رکھ دی گئی. فرمایا کہ اسلام وہ دین ہے جڑا اللہ کو بڑا پسند ہے. فرمایا اللہ دے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. پھر کیویں ہو سکتا ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا کسی ہندو دے نال کسی مشرک دے نال یاری لگا لے او دے دین کو اچھا سمجھنے کی کوشش کرے. بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا بہترین دین اسلام ہے. آئیے گرامی قدر حضرات اس دور کے اندر تو رام تے رحیم مسجد کے مندر دی پہچان ایک کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں بیدار مغز لوگوں نے تحریک پاکستان دی بنیاد رکھی. انہوں نے اپنے خون دے نال اسلام دی آبیاری اور پاکستان دی بنیاداں دی آبیاری فرمائی. وہ لوگ جڑے اسلاف اہل سنت و جماعت سن اج عجیب منظر ہو گیا. تاریخ اسلامی کتاباں کھول کے دیکھیے کہ وہ جڑے ہیرے سن انہاں نوں پتھر بنا کے پیش کیتا گیا تے جڑے پتھر سن انہاں نوں ہیرے بنا دیتا گیا. تاریخ کی تبدیل کر دی گئی. آئیے آپ ابن رسول سے بیٹھن دا سی قرض ادا کریے کہ آپ ابن رسول کو پیغام دیتا جاوے جڑا اولیاء اللہ دا پیغام سی, جڑا اہل سنت و جماعت اسلاف دا پیغام سی, جنہاں نے پاکستان بنایا. اج کتاباں چ انہاں دے ذکر نکال دیتے گئے تے جڑے پاکستان بناون دے دشمن سن, جڑے پاکستان بناون دے مخالف سن, اج انہاں نوں ہیرو بنا کے پیش کر دیتا گیا. آئیے اسی ابن رسول تے بیٹھ کے اپنے اسلاف دا ذکر کریے جنہاں نے پاکستان بنانے واسطے قربانیاں پیش کیتیاں, جنہاں نے اپنا خون ہی نہیں, جنہاں نے اپنی اولاداں بھی نہیں, اپنی عزتاں, جنہاں نے اپنے تن مان دھن سارا کچھ اس پاکستان کو بناون واسطے قربان کیتا. 3 لاکھ قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں. پھر پاکستان بارز وجود وچ آیا. لوگاں نے اپنی بیٹیاں نوں دریاواں چلدیاں دے پانیاں چ روڑ دیتا. کیوں کہ بیٹی کی عزت تار پار نہ ہو جائے. وہ پاکستان پہنچے ہندوستان چھوڑ کے. کیوں اس واسطے کہ اسلام بنایا کہ اسلام دا او قانون جڑا 1500 سال پہلے رسول عربی لے کے آئے اسلام دے اندر تے پاکستان دے اندر اس قانون کو نافذ کیتا جائے, نظام مصطفیٰ نافذ کیتا جائے. ایتھے اذان پڑھی جاوے تے کوئی روکے نہ, مسلمان نماز پڑھے تے کوئی روکے نہ, کہ صدقہ تے زکات کرے تے کوئی روکے نہ, حج کرن بیت اللہ جاوے تے کوئی یہ دی راہ چ رکاوٹ نہ بنے. اسلام دے قانون نافذ کیتے جا. جب کفر نے اسلام دا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی تے مسلمانوں نے پھر اپنا ایک نظریاتی اسلامی مذہبی ریاست کی بنیاد رکھی جس کا نام پاکستان سی. پاکستان سی اس ویلے کچھ اپنے بھی ہیں سن جنہاں نے پاکستان کو نا پاکستان آکھیا, جنہاں نے پاکستان کو قبرستان آکھیا. وہ بھی لوگ سن جنہاں آکھیا سی پاکستان کی پے بھی نہیں بڑھ دینی. وہ بھی لوگ سن جنہاں نے آکھیا کہ اسی پاکستان بنا دے گناہ چ شامل نہیں. یہ وہ اپنے سن اگر غیراں دے نال مل گئے. مگر اللہ کریم نے اس ویلے اتنے اتنے بڑے اولیاء پیدا فرمائے کہ جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مسلم فقیہ رحمۃ اللہ علیہ دے نال بسنت پورا لاہور میرے تاجدار چورا شریف حضرت خواجہ زلفام علی سرکار, حضرت خواجہ احمد نبی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ چ حاضر ہوئے دعا کران واسطے تے عرض کیتی حضور میں قائد اعظم میرا نام محمد علی جناح ہے, تسی چورا شریف دے تاجدار ہو, 72 گدیاں دے پیر ہو, لجپال میں دعا کران آیا. حضرت بابا جی پیر سید احمد نبی گیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ زلفام والے نے اج پیشانی ول ویکھیا تے پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نو فرمان لگے میں ویکھدا پیا کہ ایدی پیشانی تے رب نے کامیابی لکھ دتی ہے. ایدی پیشانی تے اللہ
نے کامیابی لکھ دی تھی. گرامی قدر حقدار قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو کلیانی سے بنایا کہ پورے اہل سنت و جماعتیاں ساری خانقاہاں دے پیران نظام مشائخ اعظام علماء اہل سنت قائد اعظم محمد علی جناح دے نال ملے. تائیوں جدو بنارس دے اندر سنی کانفرنس آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی جنہیں وچ 1.5 لاکھ سنیاں نے شرکت کی تھی, جنہیں اندر 5000 اور ایک تحقیق کے مطابق 7000 علماء نے قرارداد دستخط کر کے فرمایا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کہ مسلم لیگ کسی وجہ تو پاکستان نام ہی بنا سکی کہ اسی سنی پاکستان ضرور بناواں گے. یہ قائد اعظم کی سمجھ تو پاکستان بناوا تو منحرف بھی ہو گئے, اسی سنی پھر بھی پاکستان ضرور بناواں گے. اس پاکستان دیا بنیاداں دے اندر اہل سنت و جماعت دے مشائخ انہاں دے بزرگاں نے دین انہاں دے علماء تے عوام اہل سنت دا خون ٹھاٹھا پہ مار دے. گرامی قدر حضرات کہ پاکستان ایویں نہیں بنیا, یہ دے پیچھے بڑی لمبی تاریخ, یہ دے پیچھے روحانیت کی بڑی لمبی تاریخ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں جدوں میں انگلستان دے اندر انگلینڈ دے اندر تعلیم حاصل کرن گیا, وہ عاشق رسول حضرت محمد علی جناح جنہوں اج دنیا قائد اعظم آنکھ دی ہے, آپ فرماتے ہیں انگلینڈ دے اندر میں کرام لے گیا, مینوں انج لگیا کسی نے میرا قد ہلایا, فرماتے ہیں میں دیکھا کمرے چ کوئی نظر نہیں آیا, دوبارہ لے گیا پھر انج لگیا جویں قد ہلیا, فرماتے ہیں میں دوبارہ دیکھا کمرے چ کوئی نہیں, فرماتے ہیں تیسری بار وہ حرکت ہوئی, قائد اعظم نے اپنے دوست کو دسیا, فرماتے ہیں میں اٹھ کے باہر نکلا کدھر سلسلہ پہ نہیں آیا, اور میں دیکھا سال پھیلا والے اپنے کمرے چ آرام کر رہے, ادھر نیا کہ دوبارہ لے کے آؤ, میری آنکھ لگ گئی ایک سونی جی شکل والے گزر گیا ہے, کہ مینوں کہنے لگے تو ستا ہے ہندوستان کے اندر میری امت بڑی پریشان. قائد اعظم کے اندر میں پوچھا تسی کون ہو, فرمایا اٹھ میں تیرا نبی محمد, میں تیرا نبی محمد, اٹھ میں تیرا نبی محمد, اٹھ میری امت پریشان ہے, اٹھ پاکستان بنا کے دے. قائد اعظم محمد علی جناح اپنے یار نے آخیا کہ کل کسی نے دسی نہ, میں نے اسے دن یقین ہو گیا سی, کملی والے نے آ کے بشارت دے دی ہے, انہیں پاکستان بن کے رہے گا, پاکستان بن کے رہے گا. قائد اعظم عاشق رسول شخصیت نے, لوگ جنہوں نے آخیا پاتھرے اعظم, لوگ جنہوں نے آخیا قائد اعظم نماز پڑھنی نہیں ہوگی, انہوں لوگوں نے تاریخ کو نشر کر دیتا. لوگ جنہیں انہوں سمجھ دے رہے, جڑے لوگوں نے آخیا داڑھی منڈا داؤ, جڑے لوگوں نے پیروں نے آخیا اسی ولی دے سید ہو کے ایک داڑھی منڈے دے پیچھے پہ چل گئے ہو, آپ نے فرمایا اساں کیڑا مسجد دا امام بنایا, تمام دے مشائخ نے فرمایا اساں نے اپنا دین تے اپنا وطن بناؤن واسطے ایک وکیل مقرر کیتا. قائد اعظم محمد علی جناح جدو انگلینڈ کے اندر پڑھ گئے, کیڑی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیا, آپ نے فرمایا میں صرف اس واسطے اس یونیورسٹی سے داخلہ لیا سی, اس یونیورسٹی کے اندر جڑے کائنات کے قانون کان دے نام لکھے سن, انہاں جو سچ میرے نبی محمد کا نام لکھے. یاد نعرہ جو لگانے والے دونوں سارے لگاؤ جی نعرہ پاکستان زندہ میرے کلیجے جو ٹھنڈ نہیں پئی, نعرہ میں لگاؤں گا. استاد جی یہ اور نعرہ جڑا سنیاں دی پہچان ہے,
جب اس لوگوں نے آخیا سی نا پاکستان قبرستان تو سنی ماما نے پترا پتہ کی نعرہ بنایا سی انہاں آخیا سی بن کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پھر بولیا جی بن کے رہے گا پاکستان میں دونوں بڑی تاریخ یاد کرا میری ملت بنا جوان قائد اعظم محمد علی جنان اس دور سے سکھلا دیکھا جب یونیورسٹی بچیاں کے بچیاں نے رومان دیتے اپنے خون دے نال ایک خط لے کے بھیجیا اس خط میں خون دے نال بچیاں نے لکھیا سی بن کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا بن کے رہے گا کبھی چاہیے کہ بن کے رہے گا پاکستان شکر جو پاکستان کے مخالف اپنے بھی سمجھے بے گانے بھی سب اس ویلے سنیا نے نام لگایا کہ بنارس سنی کا اپنا دیا کے بنے اس ویلے اتنے نعرہ پہ لگنا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا سارے بچے بندہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اس ویلے پاکستان میں نعرے لائے تھے سنیاں نے لگائے پاکستان میں مشائخ نے لگائے اور میں تاریخ پڑھ کے حیران رہ گیا سنیاں نے کوئی ضلع نہیں کھڑیا کوئی صوبہ نہ چھڑیا کوئی مسجد نہ چھوڑی کہ سنی کانفرنس نہ کی دی گئی کہ ہر سنی کا نفس کے اندر ایک راہدار منظور کی دی گئی کہ پیرا نے حکم جاری کر دی گئے وہ سادہ مرید نہیں کہ مسلم لیگ پاکستان واسطے ووٹ نہ دے کہ قائد اعظم ووٹ نہ دے سارے سنی شیرا کہ سارے پیرا نے فرمایا سادہ مرید نہیں نوجوان پاکستان بنانا باز سنی علماء نے اتنیاں قربانیاں دیا اتنیاں قربانیاں دیا علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کہ جو انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ طالبان کی سزا آئے گئی عمر قید کی سزا آئے گئی جب وہ عدالت سے پیش کیا گیا کہ فیصلے نہ دیا آیا کہ آپ کا گواہ کر دیا انہیں پہچانے ہی نہیں اللہ کا ایک عمر بھی فضل حق خیرآبادی نہیں جنہیں فتویٰ دیتا اتنا کوئی عمر ہے مولانا فضل حق خیرآبادی بول پہ فرما دینا اتنا کوئی عمر دے گا میں یا جنہیں فتویٰ دیتا زندہ بھائی ضرور سمجھ آ رہی ہے بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ حضرت امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث شیعہ پوری رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا کہ آپ نے فرمایا میں 100 سال کا بابا ہو گیا کہ میں نے پوری ملت نے امیر ملت کا لقب دیتا ہے اور میرے گدے ایڈا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کہ اے محمد علی جناب میں اپنی ذمہ داریاں تینوں پہ دینا میں تینوں دے دیا میری ملت کے نوجوانوں او بینا سنیاں نے پھر گلی گلی لا الہ الا اللہ کہ بن کے رہے گا پاکستان کا ان کا پیغام پہنچایا کہ بچے بچے کے خون کے اندر پاکستان راج بس گیا پاکستان نے بنیا نہیں اجے بنیا نہیں صرف کرنا چ پاکستان کا نام ماواں دی گروڑاں چ بچیاں دے پہ گونجدے نوجوان بڈھے مائیاں باپے نوجوان بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے گلی گلی نعرہ لگاتے سن کہ بن کے رہے گا پاکستان بن کے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کبھی بھی لایا بچہ مسلمانوں کا دور کا جا رہا اچانک بچے نو ٹھوکر لگی بچہ زمین پہ گرا اوتے ٹکڑے تے زخم آیا خون پیا لگ رہا ہے بچہ خون میں کے روئی جا رہا ایک ہندو مزاح کر
پاکستان کا مطلب کیا؟ پورے ریاست ہوگا کیا؟ نظام چورا شریف زندہ باد، محمد عمران عاصی زندہ باد، توجہ ہے سبحان اللہ، بچے نے آخر میں آتے خون ڈوڑ کے رکھا سی پاکستان واسطے، سبحان اللہ، کرونا اس بات پہ ماں پاکستان بنن تو پہلے پہ گیا آج ہی نعرہ جنہیں بچوں دے خون دے اندر بلبلے پیدا کر دیتے ہیں نوجوانوں نے قرار دادے پاکستان پیش کی گئی نا عام مینار پاکستان کے مقام پہ کھلو کے جنہوں علامہ محمد اقبال نے قرار دادے پاکستان پیش کی تھی اور تو قرار دادے پاکستان یا بنارس کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس کے اندر یا آل مسلم لیگ کی کانفرنس کے اندر اگر علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ پیش کیا پاکستان کی بنیاد رکھی پاکستان کا خواب دکھایا مسلمانوں نے کہ اسی علیحدہ ہندو علیحدہ ہے اسی کٹھے نہیں رہ سکتے کیوں کہ ساری اذان تو سانو منع کر رہے کہ نماز تو منع کر رہے اور تساں آج میڈیا کے ذریعے دیکھ بھی رہے ہو کہ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کی حال ہے قائد اعظم نے فرمایا سی نا کہ جڑے مسلمان پاکستان نہ آئے تو ساری زندگی ہندوؤں اپنی وفا کا یقین نہیں دلاتے رہیں گے اور ہندو یقین نہیں کرے گا انہاں دی وفا پہ یقین نہیں کرے گا گرامی قدر حضرات اللہ نے پاکستان سانو نعمت عطا فرمائی 1940 عیسوی کئی سماج نے جب مینار پاکستان دے اس عظیم گراؤنڈ کے اندر پاکستان کا نظریہ پیش کیا گیا دو قومی نظریہ یہ دو قومی نظریہ کی آج میں ملت نوجوان کو بھلا دیتا گیا بھولیا نہیں بھلا دیتا گیا اپنے گھران تاریخ پاکستان بہت ایک مشتاق اہل سنت کے علماء اہل سنت اپنے دار کی سی یہ کتابہ لے کے رکھو بڑی اگلیاں نسلوں کو پتہ لگے کہ پاکستان بنایا بھی سنیا سی تے بچانا بھی سنیا سبحان اللہ یہ الحمدللہ پاکستان کو مٹن واسطے تے نہیں نہ بنیا یہ مٹن واسطے نہیں بنیا انہوں خدا تے رسول دیا رکھا نے انہوں ہمیشہ واسطے خدا تے رسول دیا رکھا یہ اسلام کا ایویں کلا نہیں بنایا گیا انہوں مٹن واسطے نہیں بنایا گیا یہ جڑیاں 9 لاکھ قربانیاں ڈٹیاں گئیاں وہ تو رائے گاہ نہیں چلیاں جا گیا گرامی قدر حضرات نظریہ پاکستان پیش کیا گیا مینار پاکستان کی سرزمین پہ بچے کا نعرہ سی کہ پاکستان بن کے رہے گا چودھری رحمت علی رحمت اللہ علیہ مرحوم نے تقریباً 1930 عیسوی کے اندر پاکستان کا نام رکھ دیتا سبحان اللہ 14 اگست آج دن کیڑا ہے جمعہ المبارک جس دن پاکستان بنیا سی اس دن بھی 14 اگست جمعہ المبارک رمضان شریف کی 27ویں شب سبحان اللہ اگلی رات دا ویلا لوگ شب قدر پہ مناتے تھے پہلی بار مسلمانوں کے کن میں آواز گونجی ریڈیو پاکستان سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بن چکا سبحان اللہ یہ کوئی اتفاق نہیں سی کہ جمعہ دا دن ہوئے شب قدر ہوئے رمضان شریف کا مہینہ ہوئے 14 اگست جمعے دی رات ہوئے کہ پاکستان بنندا اچانک اعلان کر دیتا جاوے کہ پاکستان ہمارا تو وجود چاہے کہ اسی ریڈیو پاکستان تو پہ بولنے پہلی بار پاکستان بنندا اعلان کیتا گیا اس ویلے مسلمانوں نے قربانیاں بھول گئیاں قربانیاں نوجوانوں سارے اسلاف نے پورے بر صغیر کا سفر کیتا سارے علماء نے مشائخ نے سفر دن رات کر کے کہ لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ کانگریس ہندوان دی پارٹی ہے انہوں ووٹ مسلم لیگ اس دور کی حکم دیتا مریدانوں کہ ووٹ مسلم لیگ کو دے کے کامیاب کرو تاکہ اسی سیاسی طور پہ بھی مسلمان مضبوط ہو جائیے نوجوانوں پاکستان واسطے علماء نے بھی قربانیاں دیتیاں مشائخ نے بھی قربانیاں دیتیاں عوام الناس نے بھی قربانیاں دیتیاں میں نے وہ دور یاد آ رہا حضرت غلام مجدد مٹیار بھی سندھ تو حضور مجدد پاک بھی اولاد پاک کے تو گرفتار کیتے گئے نا
آپ نے جیل لے کے گئے تے آپ نے بابا جان نے پیغام بھیجا پترا تے تینوں لگدا میں سچا ہے تے معافی نہ منگی سبحان اللہ تے جے معافی مانگ لئی تے باپ نوں چہرہ نہ وکھاویں تے جدوں پانی پیش کیتا گیا نا بڑی پیاس دے عالم دے اندر تے جیلر پانی لے کے آیا تے حضرت غلام مجدد نقشبندی مجدد رحمۃ اللہ علیہ سرہنگی آپ نے ارشاد فرمایا پی لیندا جے کتے پیالے دے پانی دی جگہ تیرا خون ہوتا سبحان اللہ ایسے حوصلے والے اعلی حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت آپ کا کردار پتہ کی تھی ایک دے خدا پالوں کے قریبین آپ نے فرمایا کہ بھائی ڈٹ کے پاکستان دے نظریے نو اجاگر کرو تے مسلمانوں تک پیغام پہنچاؤ تے آپ جب کسی کو خط لکھتے سن کہ خط دے کاغذ دے اوپر آپ جڑی ٹکٹ ہوندی سی او دے اوتے انگریز دی تصویر بنی سی نا جارج پنجم دی تے آپ ساری زندگی ٹکٹ الٹا لگاندے سن الٹا لگانا تے فرماندے سن لو میں جارج پنجم نو الٹا لٹکا دیتا سبحان اللہ جہاز پنجم نہ الٹا لٹکا دیتا ساری زندگی آپ نے ٹکٹ بھی الٹا لگایا ساڑھے علماء کے مسائل نے ان کردار ادا کیے میں نے دور یاد آ گیا فتح محمد اور جنہوں دنیا ٹیپو سلطان کہتے ہیں سبحان اللہ اس کہنے نے بھی دو قومی نظریے دی بدر صغیر پاک کو ہند اندر پہلے داری کی میں کدھر نام لواں ایرانی قدر حضرات جب پاکستان پڑھیا تے 3 دن کے بعد چھوٹی عید دا دہاڑا قائد اعظم محمد علی جناح نے جامع مسجد قصابہ کے اندر عید نماز پڑھی تے جماعت پتہ کیوں کرائی سی حضرت شاہ احمد رضا خان حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کہ اعلی حضرت خلیفہ حضرت علامہ عبدالعلیم مرچی رحمۃ اللہ علیہ صدیقی اور جڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی اولاد آپ نے نماز پڑھائی قائد اعظم محمد علی جناح اور آپ نے سارے رفقا نے اس ویلے نماز عید نو ایک سنی عالم دے پیچھے پڑھیا اور میں اگلی وضاحت بھی کر جاواں نوجوانوں کہ پاکستان سے بنایا سی کہ ایتھے اسلام دیاں حداں نو پامال کیتا جائے اے ریاست مدینہ دی بنیاد دے اوپر بنیاد رکھ کے ریاست پاکستان اس واسطے بنائی گئی سی کہ ایتھے نظام مصطفیٰ نافذ کیتا جائے مگر شومی قسمت شومی مقدر ساڑی حد قسمتی کہ پاکستان بنیا تے انہاں لوگاں دے ہتھاں وچ پلیٹ وچ پیش کر دتا گیا جڑے پاکستان دے بناون دے مخالف سن پاکستان بننے تو بعد جدوں نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہویا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر مٹیار رحمۃ اللہ علیہ پیرا مان کے شریف رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے پیرا نظام اکٹھے ہو کے ارباب اختیار کر گئے ارباب اقتدار کر گئے ان آخر ساڈیاں قربانیاں دا کی بنیا تساں قبلی والد دا نظام کیوں نہیں نافذ کر رہے یہ بڑا غیر سنجیدہ جڑا جواب دیتا انہاں آخر جی اسمبلی بن گئی ہے ہن وہی نظام چلے گا جڑا اسمبلی پاس کرے گی اسمبلی بن گئی نظام مصطفیٰ کے اوپر سے کچھ ڈال دیتا گیا آج بھی اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے کہ پاکستان چونکہ سنیاں نے بنایا ان کے نظام بھی او قبلی والے کا 1500 سال پرانا نافذ کیتا جائے مگر میں نے شکوا صرف صاحب اقتدار ہوگا تو نہیں میں نے تو ہاڑے تے بھی شکوا ہے کیوں آج 6 فٹ کے وجود ہوتے پھر تے میرے کو پاکستان کا نظام تے نظام مصطفیٰ تے نافذ کیتا نہیں جاتا اچھے فٹ کا وجود تے 5 فٹ کا وجود یہ دیکھتے اسی اجے نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کر سکے نوجوان حکومت نے کہنے کہ نماز پڑھو تے کیا پھر پڑھو گے حکومت اعلان کرے روزہ رکھو پھر رکھو گے حکومت اعلان کرے زکات ادا کرو کیا پھر ادا کرو کیا نظام مصطفیٰ دا نام ہے حقیقت نہیں کیا حکومت اعلان کرے پھر حج کرو گے بلکہ نظام مصطفیٰ حکم نماز 1500 سال پہلے آ گیا زکات
انڈیا والی رکھنا یہ فلموں کے گانے بہت سن رہے ہیں پاکستان کیوں بنایا لیکن اپنے ملک کے ایڈی تہذیب کے اسلام کا پیار نہیں کیوں علیحدہ کیا گیا سی ملک پاکستان کیوں بنایا گیا اتنے تے اصل اس بات پاکستان بنایا سی کہ اتنے نبی کریم نے جڑے قانون دیتے وہ نافذ کیتے سبحان اللہ مسلمان کھلے عام نماز دے اذان پڑھے تو کوئی روکن والا بھی نہیں سبحان اللہ کوئی مسجد کے اندر سور دی تے خنزیر کی کھل نہ سکتے جاتے یہ تاریخ کا ہے کہ مسلمانوں کے ہندوستان تو ظلم تے ستم کیتے آؤ نوجوانوں اگر تسی سچے پاکستانیوں کے نظریے پاکستان دے اگر تسی حامی ہو نا اگر تسی قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال دے روحانی اولاد ہو اگر انہاں دے نظریات دے حامی ہو آؤ آج اس بات کا اس دور کے اندر اس دن کے اندر یاد کرو کہ اسی اپنے وجود کے بھی نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے انشاءاللہ نہیں بول رہے تسی سبحان اللہ آج اصل نعرہ کے بن کے رہے گا پاکستان انشاءاللہ آج اصل نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ عہد کرو کہ اسی اپنے وجود ہوتے اپنے گھر ہوتے اپنی اولاد ہوتے وہ نظریہ اسی او دین اسلام او نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے اے وطن دیو بہارو ہمیشہ انہوں سلام کرو نوجوانوں کہ وطن اللہ نے نعمت عطا کی دیجئے کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا یہ بھی کرنا کہ موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کے نہیں ون ویلنگ کر کے نہیں کہ کوئی شکر ادا کرنے کا طریقہ تے نہیں نا یہ تے ہلواں والی قسم ہوگی نا اگر یہ تینوں پاکستان بنا دی 14 اگست تے خوشی ہے نا پھر اپنے گھر جا کے ایک بار سورہ فاتحہ تے 3 بار کچھ نہیں پڑھ کے نا کہ کہے یا اللہ جنہ پاکستان واسطے قربانیاں کیتیاں سن میں انہاں دی بارگاہ پیش سبحان اللہ انہاں دی بارگاہ دا ثواب پیش کر آئی نعمت شکر کا طریقہ اگر تیرا پاکستان بنانا بھی خوشی ہے پھر آج اپنے دل میں عہد کر کہ میں پاکستان کے اندر ہمیشہ کوشش کروں گا کہ یہ صاف ستھرا میرا ملک رہے کہ میرا دیش
حفاظت کر دیا رہنگیاں دعا کریا کرو اس ملک پاکستان اس ریاست مدینہ کی بنیاد پر رکھی جان والی اے پاکستان کی ریاست کو اللہ اپنے حفظ و امان عطا فرمائے اندرونی بیرونی خدشات کو ہمیشہ محفوظ رکھے اللہ پاکستان کے خطہ کے سرحدوں کی حفاظت فرمائے کہ حفاظت کرنے والے بھی رب کی حفاظت فرمائے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اپنا وطن چھوڑ کے ماں باپ دی اولاد دی دین دی وطن دی مال دی پانچ محبتاں فطری محبتاں نے جڑیاں انسان کرتا نہیں یہ محبتاں ہو جاتی ہیں وطن دی محبت اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دسیا یہ فطری محبت ہوتی ہے اور پاکستانیوں کو اللہ کریم نے یہ دولت بڑی کھٹ کھٹ کے عطا فرمائی ہے کہ ہر پاکستان کے سینے کے اندر ہر پاکستانی کے سینے کے اندر ہر مسلمان کے سینے کے اندر پاکستان کی اللہ نے محبت رکھی اللہ سارے سمجھوں کو ہمیشہ قائم کے دائم رکھے اللہ نے نظر باغ جو مفت سبیل فساد ظالمین ضرورت ہمیشہ محفوظ رکھے